السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، سامعین حضرات، آج ہمارا عنوان ہے کہ وہ حضرات جو موجودہ دور میں گٹکے، سپاری اور نشہ آور چیزوں کے استعمال کے عادی بن چکے ہیں، زندگی میں ان کے ساتھ کیا ہوگا اور آخرت میں کیا ہوگا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جہاں تک تعلق گٹکے کا ہے یا سپاری یا نشہ آور چیزیں، یہ بعینی ہی اسی شکل میں موجود نہیں تھی جیسا کہ آج ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیاز، لہسن اور دیگر وہ چیزیں جن کے اندر ایک عجیب کریہ بو آتی ہے وہ موجود تھیں۔ مسلم شریف کی روایت حدیث نمبر 564، عن جابر بن عبد الله رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اکل من هذه البقلہ، جو بھی آدمی اس سبزی کو کھائے، اور آپ کا اشارہ الثوم مرتن، یعنی آپ نے فرمایا سبزی سے مراد لہسن ہے ایک مرتبہ، اور اس کے بعد من اکل البصل والثوم والکرات فلا یقربن مسجدنا، آپ نے فرمایا کہ جو بھی آدمی پیاز یا لہسن کھائے گا، اور اشارہ شارحین نے جو اس کی شرح کی ہے وہ اشارہ دیا ہے کہ کچی پیاز یا کچا لہسن کھا کر اگر وہ مسجد میں آتا ہے تو وہ اس حدیث کو سن لے۔ آپ نے فرمایا کہ جو بھی آدمی کچی پیاز یا کچا لہسن کھاتا ہے اور فوراً وہ مسجد میں آنا چاہتا ہے، فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، تو ایسا آدمی فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔ یہ الفاظ، یہ کلمات، یہ جملے کسی عام آدمی یا کسی مولوی یا مفتی کے نہیں ہیں، یہ نبیوں کے سردار امام الانبیاء نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ آپ نے فرمایا فَلَا يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا، کچی پیاز کھانے والا، کچا لہسن کھانے والا فوری طور پر کہ اس کے منہ کے اندر بو آ رہی ہے، اس حال میں ہماری مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ مسجد میں داخل نہ ہو، آپ نے فرمایا کہ مسجد کے قریب بھی نہ آئے۔ اب آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالآخر اتنی سختی کے ساتھ منع کیوں فرمایا، اس کی وجہ بھی آپ نے بتلائی، تو فرمایا فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدم، کہ بے شک فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں جس سے بنو آدم یعنی انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ خلاصے کلام کیا نکلا کہ فرشتوں کو بھی وہ بو ناپسند ہے جس بو کو ابن آدم یعنی انسان ناپسند کرتا ہے۔ ظاہر بات ہے پیاز کے اندر سے ایک عجیب بو آتی ہے، لہسن کے اندر سے ایک عجیب بو آتی ہے، تو اس طرح کی بو والی چیزیں جو بھی ہوں گی جس کے اندر ایک بدبو آتی ہے اور انسان اس کو سونگنا پسند نہیں کرتا، ظاہر بات ہے فرشتوں کو بھی یہ ساری بوئیں پسند نہیں ہیں، بلکہ وہ اس سے بچتے ہیں اور ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ مسجدیں اللہ کا گھر ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، اللہ کی ہیں، اور اس میں فرشتے ہر وقت رہتے ہیں۔ تو اب اگر ہم اپنے منہ کے اندر بدبو لے کر جائیں گے تو فرشتوں کو تکلیف ہوگی، اور جو انسان فرشتوں کو تکلیف پہنچائے گا یقیناً وہ انسان گنہگار ہوگا۔ اب میں
اس حدیث کی روشنی میں ان تمام نوجوان حضرات سے کہنا چاہوں گا جو آج کے دور میں ایک ایک دن میں 20-20 30-30 گٹکوں کے پاکٹ کھا جاتے ہیں۔ ایک طرف مال کا ضیاع ہے کہ ایک اگر 5 روپے کا ہے تو ایک دن میں 100 روپے آپ نے ضائع کر دیے، اور ضائع نہیں بلکہ پیسوں کے ساتھ ساتھ اپنی صحت کو بھی ہم ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے وہ نوجوان حضرات جو گٹکا کھانے کے عادی ہیں وہ کان کھول کر سن لیں، اگر ہم گٹکا کھا کر فوراً مسجد میں جاتے ہیں اور فرشتوں کو ہمارے منہ سے جو بو آتی ہے اس سے تکلیف ہوتی ہے تو اللہ کل قیامت کے دن اس بات پر ہمیں عذاب دے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے جو حضرات گٹکا کھانے کے عادی ہیں معاشرے میں ان کی عزت نہیں ہوتی، شریف انسان کے قریب میں بیٹھ جائے تو مارے بو کے اس سے بیٹھا نہ جائے، اور ایک شریف مجلس میں اس کو جگہ نہیں دی جاتی، مجلس کے آخر میں بالکل آخر میں کونے میں یک طرفہ اس کو کر دیا جاتا۔ جو چیز ہمیں دنیا میں ذلیل کر رہی ہے اور باوقار لوگوں کے درمیان میں بیٹھنے کے لیے مانے ہیں، اور پھر بھی ہم اس کام کو کریں تو ہم سے زیادہ بے عقل اور ہم سے زیادہ بدبخت اس دنیا میں اور کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے نوجوانوں میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میرا خطاب آج آپ حضرات سے ہے، اور میری آج کی ویڈیو صرف اور صرف آپ کے لیے ہے کہ آپ کو ابھی یہ پتہ نہیں کہ گٹکوں کے نتائج کتنے خطرناک ہیں۔ بعض رپورٹ میں آیا کہ چند سال کے اندر منہ کے اندر کینسر بنتا ہے، اور انسان کے منہ کے اندر کی کھال سڑ جاتی ہے، اور انسان صحت کے اعتبار سے نہایت کمزور اور ضعیف ہو جاتا ہے، اور بڑھاپے آنے سے پہلے انسان بوڑھا لگنے لگتا ہے۔ آج ہم اپنے ہاتھوں سے اپنا مال خرچ کر کے اپنا پیسہ دے کر اپنی صحت کو برباد کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نعمتان 2 نعمتیں ایسی ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس، ان 2 نعمتوں کے بارے میں ایک بڑی تعداد دھوکے میں ہے۔ پہلی نعمت الصحت، انسان کی صحت کے معاملے میں ایک بڑا طبقہ بے خبر ہے، بے فکر ہے، اپنی صحت کی فکر نہیں کرتا، اور جب بیماریاں لگ جاتی ہیں اور صبح اور شام ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں اور بار بار چکر لگانا پڑتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ موٹی رقم خرچ کرنی پڑتی ہے، اس موقع پر یاد آتا ہے کاش کہ ہم اپنی صحت کا خیال رکھتے تو آج یہ دن ہمیں دیکھنا نہ پڑتا۔ اس لیے میں آپ سے بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ کہہ رہا ہوں، نوجوانوں آج سے عزم کرو، ارادہ کرو، پختہ ارادہ کرو، ہم اس نشاور چیز کے قریب نہ جائیں گے، چاہے وہ گٹکا ہو، اور گٹکوں میں بھی کئی قسم کی نشاور چیزیں آ رہی ہیں۔ اس لیے آپ عزم کر لیجئے، ارادہ کر لیجئے، پختہ ارادہ کر لیجئے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے ہم اس طرح کی چیزوں کا استعمال نہیں کریں گے جس میں آخرت کا بھی نقصان اور دنیا کا بھی نقصان۔ اللہ مجھے اور آپ کو دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔